نصارہ کی فاتحہ بھی سناؤں آپ کو؟ نصارہ بھی نماز پڑھتے ہیں نا، تو وہ نماز میں وہ بھی فاتحہ پڑھتے ہیں، ان کو بھی شوق لگا کہ مسلمان فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی فاتحہ پڑھیں، انہوں نے بھی نماز کے اندر فاتحہ پڑھنا شروع کر دیا۔ انجیل ہے نا، ایک انجیل کا نسخہ ہے، اس کو انجیل متی کہتے ہیں، اس کے باب ششم آیت نحم کے اوپر، آیت نمبر 9 کے اوپر ان کی نماز کا طریقہ لکھا ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ نصارہ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی نیت باندھنے کے بعد وہ نماز کے اندر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے ابونا الذی فی السماوات، ابونا الذی فی السماوات لیتقدس اسمک وتأتی ملکوتک، یہ الفاظ وہ کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں لتکن مشیتک کما فی السماء علی الارض خبزنا کفافنا آتنا اليوم واغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن لمن اخطا الينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، پھر کہتے ہیں آمین، غیر مقلدوں کی طرح آمین، یہ کہتے ہیں، یہ ان کی فاتحہ ہے۔ اس کا ترجمہ سناؤں آپ کو؟ وہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں ابونا الذی فی السماوات، اے ہمارے ابا جان جو آسمان پر ہیں، ہم کہہ رہے ہیں الحمدللہ، 7 آیتیں ان کی بھی 7 بنائی ہیں انہوں نے، اور ہماری 7 آیتوں کا موال ہے، ایک ایک آیت سے میں آپ کو جوڑ بٹھا کر اس کے اوپر اعتراض کرتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہ کہتے ہیں ابونا فی السماوات، ابا جان جو آسمان پر ہے، یہ حضرت عیسیٰ کو اور حضرت مریم کو اور اللہ تعالیٰ کو باپ بیٹے قرار دیتے ہیں اور 3 خدا کے قائل ہیں۔ تو اب اس عقیدے کا وہ تذکرہ اپنی نماز میں کرتے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے کہ انجیل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ عبارت اتارے، اب ان کو سمجھائی جاتی ہے کہ تحریف ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کا لکھا ہوا ہے، یہ اللہ کا نازل شدہ نہیں ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ترجمہ آپ کو بتائے گا۔ اگر کوئی منصف غیر مسلم نصارہ اگر اطمینان کے ساتھ سورۃ الفاتحہ اور اپنی فاتحہ کو جو نماز میں پڑھتے ہیں اگر ان کو باہم تقابل دے تو اس کو اندازہ ہوگا کہ واقعتاً مسلمانوں کا مذہب برحق ہے اور ہم جس مذہب کے مدعی ہیں وہ بالکل گمراہ ہوئے۔ تو پہلی آیت ابونا الذی فی السماوات، ابا جان جو آسمانوں پر ہے، اے ہمارے باپ جو تو آسمان پر ہے، لیتقدس اسمک، تیرا نام پاک ہو، اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ تیرا نام پاک ہو، لتأتی ملکوتک، اور تیری بادشاہت آنی چاہیے، تیری بادشاہت آنی چاہیے، تیرا نام پاک ہو اور تیری بادشاہت آنی چاہیے، لتکن مشیتک کما فی السماء علی الارض، اور جیسے تیری مشیت آسمانوں پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی تیری مشیت پوری ہو۔ بات پوری کروں گا بعد میں، پہلے ترجمہ سمجھ۔ ابونا فی السماوات، اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، لیتقدس اسمک، تیرا نام پاک ہو، لتأتی ملکوتک، تیری بادشاہت آنی چاہیے، حکومت اور بادشاہت آپ کی آنی چاہیے، لتکن مشیتک کما فی السماء علی الارض، جیسے آسمان پر آپ کی مشیت پوری ہوتی ہے ایسے آپ کی مشیت زمین پر بھی پوری ہو۔ خبزنا کفافنا آتنا اليوم، خبزنا کفافنا آتنا اليوم، یا اللہ تو روز کی روٹی ہمیں آج ہی عطا کر۔ یہ مانگا جا رہا ہے کس آیت کے بدلے میں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ ایک سوال فاتحہ میں مسلمان کر رہا اور ایک سوال فاتحہ کے اندر نماز میں نصرانی کر رہا۔ پہلی آیت ہے ابونا الذی فی السماوات، ابا جو آسمانوں میں، ہم کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، وہ کہتے ہیں لیتقدس اسمک، آپ کا نام پاک ہو، اور ہم کہتے ہیں الرحمن
اور رحیم، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا۔ یہ کہتے ہیں لِتَأْتِ مَلَكُوتِكَ، تیری بادشاہت آنی چاہیے، تیری بادشاہت آنی چاہیے۔ اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ مالک ہے، یہ کہہ رہے ہیں آنی چاہیے، ہم کہہ رہے ہیں مالک ہے، مالک یوم الدین، مالک ہے یوم جزا کا، بادشاہ ہے۔ یہ کہتے ہیں آنی چاہیے، ہم کہتے ہیں ہے۔ انہوں نے چوتھی آیت کے ذریعے سے کہا لِتَكُنْ مَشِيَّتُكَ كَمَا فِي السَّمَاءِ عَلَى الْأَرْضِ، چاہیے کہ تیری مشیت جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے ایسے زمین پر پوری ہو۔ اور ہم اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ انہوں نے پانچویں آیت میں کہا خَبِّزْنَا كَفَافَنَا آتِنَا الْيَوْمَ، ہمارے کو روز کی روٹی آج ہی دے دے۔ اور ہم اس کے بدلے میں کہہ رہے ہیں اهدنا الصراط المستقیم۔ پانچویں آیت وہ کہہ رہے اللہ تعالیٰ سے وَاغْفِرْ لَنَا خَطَايَانَا كَمَا نَغْفِرُ نَحْنُ لِمَنْ وَاغْفِرْ لَنَا خَطَايَانَا كَمَا نَغْفِرُ نَحْنُ لِمَنْ أَخْطَأَ إِلَيْنَا، یا اللہ تو ہمیں معاف کر، ہماری خطاؤں سے درگزر کر، ہماری خطاؤں کو معاف کر، اور ایسے ہماری خطاؤں کو معاف کر جیسا کہ ہم اپنے گناہگاروں کو، اپنے خطاکاروں کو معاف کرتے ہیں۔ جیسے ہم معاف کرتے ہیں نا ایسے تو بھی ہمیں معاف کر۔ ہم بھی تو اپنے نافرمانوں کو، اپنے مجرموں کو معاف کرتے ہیں، تو جیسے ہم اپنے مجرموں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہم تیرے مجرم اگر ہو گئے تو تو بھی ہمیں کیا کر دے؟ معاف کر دے۔ اور اس کے بدلے میں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کر دیا۔ وہ آخر میں کہہ رہے ہیں وَلَا تُدْخِلْنَا فِي التَّجَارُبِ، اے اللہ تو ہمارے کو آزمائش میں نہ ڈال۔ وَلَا تُدْخِلْنَا فِي التَّجَارُبِ لَكِنْ نَجِّنَا مِنَ الشَّرِيرِ، ہمیں تو آزمائش میں مت ڈال اور ہمیں برے لوگوں سے بچا لے۔ اور پھر کہتے ہیں آمین، یہ ہوتا ہے۔ اب اس کے آخر میں ہم کہہ رہے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ نصارہ کی انجیل متیٰ کے باب ششم آیت نہم کے اوپر یہ فاتحہ لکھی ہوئی ہے، یہ ان کے امام پڑھاتے ہیں اور یہ ان کے مقتدی پڑھتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے وہ اپنی نماز کو پورا کرتے ہیں۔ ہماری فاتحہ، مسلمانوں کی فاتحہ کو سننے اور سمجھنے کے بعد اب کوئی آدمی اگر اس عبارت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے تو ہر اہل بصیرت اور ہر دانش مند اس بات کا فیصلہ کیے بغیر نہیں رہے گا کہ سورۃ الفاتحہ کے مقابلے میں اس فاتحہ کو وہ نسبت بھی خدا کی قسم حاصل نہیں ہے جو ثرایا خاک کو سریا کے مقابلے کے اندر حاصل ہے۔ خاک کو، ثرایا کو جو سریا کے مقابلے میں نسبت ہے، وہ نسبت خدا کی قسم فاتحہ کے مقابلے میں نصارہ کی فاتحہ کو حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر تو سراسر گستاخی ہے، اس کے اندر تو سراسر بے ادبی ہے، اس کے اندر تو خلاف ادب باتیں کی گئی ہیں۔ ساری باتوں کو اگر آپ جمع کریں تو خلاف ادب ہے۔ دیکھیے انہوں نے کہا ابونا الذی فی السماوات، انہوں نے خدا کو کیا بنایا؟ اپنا باپ بنا دیا، حالانکہ خدا کے حق میں کتنی بڑی بے ادبی ہے کہ کوئی انسان اللہ کو یہ کہے کہ تو میرا باپ ہے اور آسمانوں میں رہتا ہے۔ کتنی بڑی خدا کے حق میں بے ادبی ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں لیتقدس اسمک، صیغہ امر کے ساتھ تقدیس اسم کو ذکر کرتے ہیں، صیغہ امر کے ساتھ تقدیس اسم کو، کہ تیرا نام مقدس ہونا